أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 357 ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 47 کی تلاوت کی گئی. معمول کے مطابق لفظی ترجمہ دیکھیے. یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو اوتو دیے گئے ہو الکتاب کتاب، آمینو تم ایمان لے آؤ، بیما اس کے ساتھ جو نزلنا ہم نے نازل کیا، مصدقاً وہ تصدیق کرنے والا ہیں، لما معکم اس کی جو تمہارے پاس ہے، من قبلی اس سے پہلے کہ ان نطمسا کہ ہم مٹا دیں، وجوہن چہروں کو، فنردہا پھر ہم انہیں لوٹا دیں، علی ادبارہا ان کی پیٹھوں پر، او یا نلعنہم ہم ان پر لعنت کریں، کما جس طرح لعنا ہم نے لعنت کی اصحاب السبتی ہفتے کے دن والوں پر، وکان امر اللہ اور اللہ کا حکم ہے، مفعولا کیا ہوا یعنی اٹل. اس آیت کا ترجمہ سنی. اے کتاب والو، قبل اس کے کہ ہم کچھ چہروں کو مٹا دیں اور پھر ان کی پیٹھ کی طرف پھیر دیں یا ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہفتے والوں پر لعنت کی تھی، ہماری نازل فرمائی ہوئی کتاب پر جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، ایمان لے آؤ. اور اللہ نے جو حکم فرمایا سو سمجھ لو کہ وہ ہو چکا. بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 باتیں بیان کی ہیں. پہلی بات، اے اہل کتاب، جس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، یعنی قرآن مجید پر ایمان لاؤ. جو کتاب یعنی قرآن تمہارے سے پہلے موجود کتاب یعنی تورات وغیرہ کی تصدیق کرتی ہے. دوسری بات یہ بتائی کہ اس سے پہلے ایمان نہ لو کہ ہم کچھ چہروں کو مٹا کر انہیں بتی جیسا بنا دیں، سپاٹ کر دیں، یا ان پر ایسی لعنت برسائیں جیسی لعنت برسائی گئی ہفتے والوں. تیسری بات اللہ تعالی نے بتائی، اور اللہ کا حکم ہمیشہ پورا ہو کر ہی رہتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے سرداروں سے ایک مرتبہ گفتگو کی. یہودیوں کے سرداروں میں عبداللہ ابن سوریہ، کعب بن اسد اور دیگر سردار موجود تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودی سرداروں سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو، اسلام قبول کرو. اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ جو دین میں لے کر آیا ہوں وہ حق ہے. یہ سردار قسم کے لوگ
وجہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کر لیتے، صاف طور پر کہنے لگے کہ اے محمد ہم تم کو نہیں پہچانتے، ہم تم کو نہیں پہچانتے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہماری کتابوں میں آپ کا کوئی تذکرہ اذکرہ تو نہیں ہے، ہم تو نہیں پہچانتے۔ اس یہودیوں کے سرداروں کے اس جواب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یا اہل الکتاب یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگو جنہیں کتاب دی گئی، تورات دی گئی، سمجھو ہماری بات کو کی طرف دھیان دو کہ آمینو، ایمان لے آؤ، بما نزلنا، اس کتاب پر جو ہم نے اب نازل کی ہے قرآن، اس پر ایمان لے آؤ۔ اور تمہارے لیے تو یہ پلس پوائنٹ ہے، ہم تو ایسی کتاب نازل نہیں کر رہے ہیں جو تم سے پہلے جو کتاب یا تم پر جو کتاب تورات وغیرہ اتاری گئی وہ اس کی تکذیب کرتی ہے، اس کو جھٹلاتی ہے، وہ ایسی کتاب تو ہم نازل نہیں کر رہے۔ تمہارے لیے تو خوشخبری کی بات ہے کہ مصدقا لما معکم، تمہارے پاس جو کتاب ہے اس کی یہ تصدیق کرتی ہے، اس لیے ایمان لے آؤ۔ اور اگر ایمان نہیں لاؤ گے موقع دیا جائے گا، مہلت دی جائے گی۔ ایمان نہیں لاؤ گے، اس سے پہلے ایمان لے آؤ کہ من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها، اس سے پہلے ایمان لے آؤ کہ ہم کچھ چہروں کو مٹا دیں، سپاٹ کر دیں، کان بالکل ایک جگہ اگر سپاٹ کر دیں، فنردها علی ادبارها، اور ان کی پیٹھوں کے پیچھے ان کو لوٹا دیں۔ اس سے پہلے لا لو ایمان۔ یا یہ کہ جس طریقے سے ہفتے والے دن اصحاب سبت جن کو کہا جاتا ہے، جو مچھلی والے جن ہفتے والوں کو حکم دیا گیا تھا، ہفتے کا دن یہودیوں میں ظاہر بات ہے کہ مقدس دن تھا، اور اس دن کو وہ لوگ بہت معزز سمجھتے تھے، انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ہفتے کے دن شکار نہ کریں۔ اگر وہ اس میں مخالفت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوئی، لعنت ہوئی ان کے اوپر، یا اسی طرح تمہارے اوپر لعنت کریں جیسے ہفتے کے دن والوں پر ہم نے لعنت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وارنٹ جاری کیا گیا، اور یہ آخر میں بطور مہر کے یہ بات بتا دی گئی کہ یاد رکھو اللہ کا معاملہ ہے، یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ کسی کمزور انسان کا وارنٹ نہیں ہے، یہ رب ذوالجلال کا وارنٹ ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا معاملہ، اللہ کی بات تو ہو کر ہی رہتی ہے۔ چنانچہ ہوا كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہا گیا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں تسلیم کی، ہفتے کے دن شکار سے منع کیا گیا، مچھلی کا انہوں نے شکار کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ ان کو حکم دیا گیا كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ذلیل بندر بن جاؤ۔ یہ واقعات ان یہودیوں کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، دور رسالت کے یہودیوں کے باپ دادا کے واقعات ہیں، عبرت حاصل کر سکتے تھے، عبرت حاصل نہیں کی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو معاملہ ہے، حکم ہے، وہ باقی ہو کر رہتا ہے۔ دنیا کے انسانوں کے فیصلے ہوں یا نہ ہوں، ان کے ارادے پورے ہوں یا نہ ہوں، اللہ کا ارادہ تو پورا ہو کر رہتا ہے۔ فعال لما یرید، جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رب ذوالجلال کی قدرت کو، اس کی طاقت کو، اس کے پاور کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ